السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال۔ اسم کی جگہ ہم مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ مرکب اضافی کے دو جز ہوتے ہیں، اس میں پہلے کو مضاف کہا جاتا ہے اور دوسرے کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ مضاف کا جو اعراب ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر ضمہ ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے، اور اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، اس پہ پیش تنوین نہیں آتی، صرف ایک پیش آتا ہے۔ اور مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر آتی ہے، کسرہ آتی ہے۔ تو یہ اس کی مشق ہے، عربی میں ترجمہ کریں۔ اس کا رسول رسول ہو۔ اب اردو کے برعکس ہم عربی میں جب ترجمہ کریں گے تو لکھیں گے، جیسے اس کا رسول ہے تو رسول کا ترجمہ عربی میں پہلے کیا جائے گا اور اس کا بعد میں۔ تو پہلے رسول کو ٹرانسلیٹ کریں رسول، اور اس کا مراد ہے ایک مذکر غائب کا، تو اس کے لیے ہو کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے، رسول ہو، اس کا رسول۔ پھر اس کے بعد ہے اس کا مال، مال ہو، اس کے دونوں ہاتھ۔ اب پہلے دونوں ہاتھ کا ترجمہ کریں، یہ دانی ہوتا ہے، لیکن تثنیہ کا صیغہ اگر مضاف بن کے آ رہا ہو تو اس کا ایک نون گر جاتا ہے، اور اس کے اس کے لیے ہو کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے۔ تو جب تک مؤنث کا لکھا ہوا نہ ہو ہم اس کو مذکر ہی سمجھیں گے۔ یداہ، تمہارا دین، دینوں کا، تمہارا کے لیے کاف زبر کا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دیں، تم دونوں کا رب۔ اب یہاں رب کے لیے ربو ہو جائے گا، اور تم دونوں کا، اس کے لیے کا، کما، کم، درمیان والی ضمیر استعمال ہوگی کما کی، رب کما، ہمارے اعمال، اعمالنا، میرا جینا۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو محیایا، یہاں پہ محیا کے ساتھ الف آ رہا ہے اور ساتھ میں یا متکلم کی ضمیر آ رہی ہے، تو اس کے اوپر زبر آ جائے گی، محیایا۔ اور اس کے برعکس اگر الف نہ ہو پھر وہ یا ساکن بن کے آ جاتی ہے، جیسے میرا مرنا میں مماتی، میرا رب، ربی ہمارا گھر، بیتنا تم سب مؤنث کے گھر۔ اب یہاں انہوں نے مؤنث درج کیا ہوا ہے کہ مؤنث کے مطابق بنانا ہے، گھر کے لیے تو بیتو ہی ہوگا، اور تم سب مؤنث کے لیے کننا، بیتو کننا، اس کا بندہ عبدہ، ان دونوں کا گھر، بیتہما، ان سب کے اعمال، اعمالہم، تمہارا حال، حالو کا، تمہاری اولاد، اولادو کا، میری قمیض، قمیصی، میری گاڑی، سیارتی، ہمارا رب، ربنا، تم سب کی مائیں، امہاتکم۔ قد کشیدہ اسما کی جگہ مناسب ضمیر استعمال کریں۔ اب جب کوئی بھی جملہ شروع ہوتا ہے تو پہلی دفعہ تو اس اسم کا نام لیا جاتا ہے، لیکن آگے جتنی بار بھی اس اسم کا ذکر آئے تو اس کی جگہ ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ زید کا گھر، اور پھر اس کے بعد اس گھر کی جتنی بھی صفات بتائی جائیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس گھر میں ایسے ہے، یہ چیز ہے، وہ ہے۔
تو بیت زیدن، اگر اس کی جگہ اب ہم ضمیر لگائیں تو کون سی لگائیں گے؟ زید، چونکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو ہم کہیں گے بیتہ، باب المسجدی، مسجد کا دروازہ، بابہ، کتاب حامد و محمود، حامد اور محمود کی کتاب، تو تثنیہ کے لیے ہما کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو کتاب و ہما آ جائے گا۔ بیت المسلمین، مسلمانوں کا گھر، مسلمینہ چونکہ جمع ہے اور جمع کے لیے ہم کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے تو بیتہم آ جائے گا۔ آیات اللہ، لفظ جلالہ اللہ واحد مذکر کا صیغہ ہے تو اس کے لیے ہم ہو کی ضمیر لگا دیں گے، آیاتہ۔ ابواب المساجدی، مساجد چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع کے لیے جو اسم اشارہ یا ضمیر لگتی ہے وہ واحد مؤنث کی لگتی ہے تو ابوابہا ہو جائے گا۔ بیت حامد و زینب و مریم، بیتہم، اگر درمیان میں کچھ مؤنث اسما بھی آ جائیں مذکر کے ساتھ تو ان سب کے لیے مجموعی طور پہ ہم کی ضمیر لگا دی جاتی ہے۔ خزائن السماوات والارض، تو خزائنہما، سیارۃ فاطمہ، سیارتہا، باب المدرستی، مدرسہ چونکہ مؤنث ہے اس کے ساتھ تائے مربوطہ تا لگی ہوئی ہے جو کہ علامتی مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم ہا کی ضمیر لگائیں گے، بابوہا۔ قلم زینب و مریم، قلمہما، مدرسۃ البنات، مدرسۃ، مدرستہن، کیونکہ بنات مؤنث ہیں تو اب ہم نہیں لگائیں گے، ہننا لگائیں گے، غائب کا صیغہ۔ تلاوت الآیاتی، تلاوت ہا، آیات غیر عاقل کی جمع ہے اس کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر استعمال ہوگی۔ مفاتیح الابواب، مفاتیحها، اعمال الرجال والنساء اعمالهم، اب اس کے بعد جو ہمارا لفظی ترجمہ یا قرآن کی ترکیب تھی وہ آیت نمبر 172 سے تھی۔ آیت نمبر 172 کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو سے، یہ ایک جملہ ہے چھوٹا سا، یا حرف ندا ہے، اس کے بعد ایھا آ رہا ہے کیونکہ اس کے بعد جو منادہ ہے جس کو پکارا جا رہا ہے لوگو اس کے ساتھ الف لام ہے تو اگر منادہ کے ساتھ الف لام ہو تو درمیان میں ایھا آتا ہے۔ آمنو جو ایمان لائے ہو، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آمنا یؤمنو ایمانن سے، اور اس میں فاعل ہمیں واو نظر آ رہا ہے جو کہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اہل ایمان سے خطاب ہے۔ کلو، کھاؤ تم، امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اکل یاکلو اکلن سے، اور اس میں بھی جو فاعل ہے وہ واو ہے۔ کھاؤ تم کس سے کہا جا رہا ہے؟ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے۔ من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، یہ مرکب جاری ہو کے متعلق فعل ہے تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جو ظاہری طور پہ پاکیزہ ہو۔ ما رزقناکم، جو رزق دی ہم نے تم کو، ما موصولہ ہے اور اس کے بعد ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، رزق کا یرزقو رزقن سے، اس میں جو کم کی ضمیر ہے وہ مفعول بھی ہے، مراد ہے اہل ایمان، اور نحنو جو ہے وہ فاعل ہے، مراد ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جو رزق دی ہم نے سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور تم کو سے مراد اہل ایمان ہے۔ یہ ایک جملہ تھا۔ اگلا جملہ ہے وشکرو للہ، واو حرف عطف ہے، امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، شکر یشکرو شکرن سے، شکر کرو، للہ اللہ کے لیے، مرکب جاری ہو کے متعلق فعل ہے۔ اور ان کنتم اگر ہو تم، ان شرطیہ ہے، کنتم ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کانا یکونو کونن سے، اور کانا کا جو اسم ہے اس میں وہ انتم کی ضمیر ہے، اگر ہو تم تو یہ جو تم ہے اس سے مراد اہل ایمان ہے، یہ کانا کا اسم ہے۔ کانا کے دو جز ہوتے ہیں، ایک اس کا اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے۔
इसका इसम मंसूब होता है। इयाहू, सिर्फ उसी की, ज़मीर मुनफसिल, और ये मफ़ूल मुक़द्दम है। ये वाले जो ज़मायर हैं ये मफ़ूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद इसका फ़ेल आ रहा है ताबुदून, तुम इबादत करते हो। मज़ार जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। आबदा याबुदू इबादतन से, और ये काना की खबर है। अब तो ये चीज़ें बताने के बाद तकाजा क्या है? एक तो ये कि दो फ़ेल अमर के सीगे, खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से जो रस्ती हमने तुम्हें, और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना है। फिर उसके बाद हराम चीज़ें बता दी गई, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो हैं बहुत सी हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लेते थे, या बहुत सी हराम चीज़ों को अपने ऊपर हलाल कर लेते थे। इसी तरह अहले किताब का भी तर्ज अमल था। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया बेशक उसने हराम किया है। इन्नमा, इन्ना जो है कलाम के शुरू में ज़ोर देने के लिए आता है, और माँ जो है कलिमा हसर है, ये इन्ना के असर को रोक देता है। इन्ना का एक इसम होता है और एक इसकी खबर होती है, लेकिन जब माँ साथ लग जाए तो फिर इन्ना का ये असर ख़त्म हो जाता है। कलिमा हसर से मुराद है कि आगे बयान की गई जितनी चीज़ें हैं वो सब हराम है, लेकिन सिर्फ यही हराम नहीं है, कुछ और भी हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हराम किए हैं, जो यहाँ पे ज़िक्र नहीं की गई, लेकिन हमें कुरान और हदीस में दीगर मकामात पर मिलती हैं। सौगात कुरान से हमें एक इजमाली हुक्म का पता चलता है, उसकी जुज़ियात जो हैं वो हमें हदीस से पता चलती हैं मज़ीद वजाहत। तो कुरान और हदीस दोनों लाजिम व मलजूम है। इन्नमा हर्रमा, उसने हराम किया है, माजी वाहिद मुज़क्कर गैब का सीगा है। हर्रमा युहरिमु तहरीमन से, और इसमें जो फ़ाइल है वो अल्लाह ताला है। किसने हराम किया है? अल्लाह ताला ने हराम किया है। कोई इंसान खुद से हराम नहीं कर सकता या खुद से हलाल नहीं कर सकता। अलैकुम, तुम पर, मुरक्कब जारी होकर मुतालिक फ़ेल अलमईतता, मुर्दार को। अलमईतता मफ़ूल बिही होने की वजह से मंसूब है। वो जानवर जो बग़ैर ज़िबा किए किसी तबई हादसे से मर गया हो उसको मुर्दार कहा जाता है। जिसको ज़िबा ना किया गया हो, खुद से खुद मर जाए, ऐसा जानवर हराम है। वद्दमा, और खून को, इसका जो अतफ़ है वो मईतता पे हो रहा है, ये मफ़ूल बिही होने की वजह से मंसूब है। वलहमल खिंज़ीर, और खिंज़ीर का गोश्त, ये भी मफ़ूल बिही होने की वजह से मंसूब है और मुरक्कब इज़ाफ़ी है, इसका भी अतफ़ मईतता पे हो रहा है। फिर अगला जुमला है वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और उसको जो पुकारा गया, माँ यहाँ पे मौसूला है। अहल्ला युहिल्लु इहलालन, पुकारना, बिही साथ उसके, मुरक्कब जारी हो के मुतालिक फ़ेल लिगैरिल्लाह, वास्ते गैर अल्लाह के, ये मुरक्कब जारी है और मुरक्कब इजाफी भी है। फिर अगला जुमला है अमन इस्तुर्रा, तो जो कोई मजबूर किया गया। मन यहाँ पे शर्तिया है और मुब्तदा है। उस्तुर्रा मजबूर किया गया, माजी मजहूल। इस्तुर्रा यस्तरु इस्तिरारन, और इसका नायब फ़ाइल जो है वो हुआ है। जो पीछे मन जिक्र किया गया है। गैरा बागिन, ना रगबत करने वाला हो। ये बागिन जो है वो इसम फ़ाइल के वज़न पे है। वला आदिन, और ना हद से बढ़ने वाला हो। तो वो इंसान जो मजबूर कर दिया गया हो हराम खाने के लिए, तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वो किसी ऐसी जगह पे है जो जहाँ पे उसको फ़ौरी तौर पे या वक्ती तौर पे हलाल खाना, तय्यब खाना मैसर नहीं है। तो वो अपनी जान बचाने के लिए, शर्त यह है कि रग़बत करने वाला भी ना हो और हद से बढ़ने वाला भी ना हो, तो ऐसी कोई चीज़ खा सकता है, लेकिन उसकी तरफ रग़बत ना रखे, कराहत से खाए, उसको पसंद ना करे।
فلا اسم علیہ تو نہیں کوئی گناہ اوپر اس کے، فلا تو نہیں، یہ جواب شرط کے طور پہ فا یہاں پہ داخل کیا گیا ہے، اور لا جو ہے نافیہ للجنس ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر وہی، یعنی اس کی جنس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی نفی ہو جاتی ہے، تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، نہیں کوئی گناہ، یہ لا کا اسم ہے، علیہ اوپر اس کے مرکب جاری ہو کے متعلق خبر ہے، کیونکہ خبر یہاں پہ نہیں ہے مرفوع، تو مرکب جاری ہی خبر کے قائم مقام ہو جائے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ، ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور اس کا اسم لفظ جلالہ اللہ ہے، غفور و رحیم بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، غفور انا کی خبر ہے اور رحیم بھی انا کی خبر ہے۔ ان اللہ دینا بے شک وہ لوگ، انا حرف تحقیق ہے، اللہ دینا اسم موصول، انا کا اسم ہے، یہاں پہ مراد علماء یہود ہے، یکتمونہ جو چھپاتے ہیں، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاتما یکتمو کتمانن سے، اور واو اس میں فاعل ہے، ماں اس کو جو موصولہ ہو کے مفعول بھی ہے، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، انزلہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، انزلہ ینزل انزالن سے، لفظ جلالہ اللہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، من الکتابی کتاب میں سے، مرکب جاری، کون سی کتابوں میں سے؟ جو ان کی کتابیں تھیں تورات اور انجیل، وہ یشترون اور وہ لے لیتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر انہیں غلط فتوے دیتے تھے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اشترا یشتری اشترا ان سے، اور اس کا عطف جو ہے وہ انزل اللہ پہ ہو رہا ہے، کہ ایک تو وہ چھپاتے تھے جو اللہ نے نازل کیا، اور وہ لے لیتے ہیں بھی بدلے اس کے، مرکب جاری ہو کے متعلق فعل، کس کے بدلے؟ جو اللہ نے نازل کیا اس کے بدلے، یعنی کتاب کے بدلے، سمنن قلیلہ قیمت تھوڑی، مرکب توصیفی ہے اور مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اولئک یہی لوگ ہیں، اسم اشارہ جمع بعید کے لیے استعمال ہو رہا ہے بطور مبتدا، ما نافیہ ہے، یاکلون نہیں کھاتے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اکلا یاکلو اکلن سے، یہ اولئک کا مبتدا کی خبر ہے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، مرکب جاری ہو کے اور مرکب اضافی ہو کے متعلق فعل ہے، الا مگر کلمہ استثناء النار مفعول بھی ہے، اہم کہ نہیں وہ کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، دنیا کا وہ قلیل فائدہ سمیٹ تو رہے ہیں لیکن اس کے بدلے جہنم کی آگ ہے جو وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، ولا یکلمہم ان کی سزا کیا ہوگی، نہیں کلام کرے گا ان سے، یہ مضارع منفی ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کلم یکلم تکلیما سے، اور ہم کی ضمیر یہاں پہ انہی الذین علماء یہود کی طرف جا رہی ہے، اللہ لفظ جلالہ اللہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، یوم القیامتی دن قیامت کے، مرکب اضافی اور مفعول بھی ہے، متعلق فعل، ولا یزکین تو اللہ سبحانہ و تعالی نہ ان سے کلام کریں گے نہ ہی ان کا تزکیہ کریں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، مضارع منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، زکا زکی تزکیاتن، ولہم اور ان کے لیے، مرکب جاری ہو کے خبر مقدم ہے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، یہ مرکب توصیفی ہے اور مبتدا مؤخر ہے، اولئک یہی لوگ ہیں، اسم اشارہ جمع بعید مبتدا، الذین وہ، اسم موصول جمع مذکر، یہ اس مبتدا کی خبر ہے، اشتروا جنہوں نے خرید لیا، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس میں واو فاعل ہے، مراد یہی لوگ ہیں، الذین الضلالۃ گمراہی کو، مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، بالہدیٰ بدلے ہدایت کے، مرکب جاری متعلق فعل،
تو انہوں نے اللہ کی کتاب میں منمانی تبدیلی کر دی، یہ مراد ہے۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو بدلے مغفرت کے۔ اس کا عذاب کا جو عطف ہے الضلالۃ پہ ہے، کہ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ گمراہی خرید لی، اور دوسرا عذاب خرید لیا، بالمغفرتی بدلے مغفرت کے، یہ مرکب جاری ہے۔ فما تو کتنا صبر ہے ان کا، ماں کلمہ استفہام ہے، تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے اور بطور مبتدا آیا ہے۔ اصبرہم تو کس چیز نے صابر بنا دیا ہے ان کو، فعل ماضی کا صیغہ ہے یہ، اور جو ماں کا صلہ ہے یہ، النار اوپر آگ کے، مرکب جاری ہو کے متعلق فعل۔ اسے ایک آیت کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ آمنو دیکھیں جملہ فعلیہ ہے اور اللہ زینہ کا صلہ ہے، اور یہ اللہ زینہ اس کے لیے منادہ ہے، یا حرف ندا کے لیے۔ رزقناکم مفعول بھی ہے، ماں کا صلہ ہے، من تو یہ بات ہی مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے، جار و مجرور جو ہے متعلق فعل ہے۔ وشکرو للہ، للہ جو ہے وہ جار مجرور ہو کے وشکرو سے متعلق ہے، اور وشکرو کا عطف جو ہے وہ کلو پہ ہو رہا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، ایاہ تعبدون جملہ فعلیہ ہو کے کانا کی خبر ہے، اور اس میں انتم کی ضمیر جو ہے وہ کانا کا اسم ہے، کنہ کی ضمیر، اور ان شرطیہ تھا تو یہ پورا جملہ اسمیہ شرط بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔